اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے ہم اپنی کتاب عمدۃ الاحکام، بہترین احکام پر مشتمل جن احادیث کو جمع کیا گیا ہے، امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی اس مختصر کتاب میں 400 کے قریب 410 کے قریب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا، مطلب تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان احادیث کو پڑھ رہے ہیں۔ ان احادیث کے اندر مختلف چیپٹرز کو پڑھتے پڑھتے ہم جس چیپٹر پر آپ پہنچے ہیں وہ ہے کتاب البیوع۔ کتاب البیوع کہتے ہیں لین دین کا چیپٹر، خرید و فروخت کا چیپٹر۔ تو اس کے اندر جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب ما نہی عنہ من البیوع، وہ خرید و فروخت جس سے منع کیا گیا ہے، وہ خرید و فروخت جس سے منع کیا گیا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پچھلی حدیث دیکھنی پڑے گی۔ پیچھے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کتاب کے مصنف کسی حدیث کے شروع میں لکھتے ہیں نا وعنہ، انہی سے روایت ہے، تو آپ پچھلی حدیث کی طرف دیکھا کریں کہ پچھلی حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پچھلی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر تھے نا، تو اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہیں۔ مطلب ایک ہی راوی کی جب 2-3 احادیث لگاتار آ جاتی ہیں تو وہ بار بار یہ نہیں کہتے انا عبداللہ ابن عمر انا عبداللہ ابن عمر، پہلی مرتبہ عبداللہ بن عمر کا نام لے کر سیکنڈ ٹائم پروناؤنز یعنی ضمیر یوز کر دیتے ہیں وعنہ، اور ان سے روایت یعنی عبداللہ بن عمر سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا، عن بیع الثمر، پھل کی خرید و فروخت سے، پھل کی خرید و فروخت سے، پھل کو بیچنے سے منع فرمایا۔ کب تک؟ حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کا پکنا ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ پھل پک چکا ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آنے والی حدیث میں آ رہا ہے۔ نہل بائع، بیچنے والے کو بھی منع فرمایا، والمشتری، خریدنے والے کو بھی منع فرمایا۔ مشتری کا مطلب کیا ہے؟ اشترا سے، خریدنا۔ بئی کا مطلب اس سے اسم فاعل ہے بائع، باب باع یبیع سے بائع مطلب بیچنے والا، تو دونوں کو منع فرما دیا۔ اس کو منع فرمایا کہ آپ اپنا پھل جو کچا ہے درختوں پر ہے اس کو مت بیچیے، اور خریدنے والوں کو بھی منع فرمایا کہ اس پھل کو نہ خریدیے۔ اب دیکھیں ایک قاعدہ سن لیجئے گا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، بڑا پیارا قاعدہ ہے۔ الحدیث یفسر، نوٹ کر لیجئے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، بعض احادیث دیگر بعض احادیث کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں۔ اب اس حدیث سے نہ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ پھل پکے گا کیسے، یہ کیسے پتا چلے گا، نہ ہمیں یہ پتا چلا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھل ابھی کچا ہے درخت پر ہے تو کیوں منع فرمایا؟ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ دونوں سوالات کے جواب آ رہے ہیں حدیث 254 میں، 254 میں، اس سے اگلی حدیث میں۔ تو اگر کسی ایک حدیث کے اندر کوئی چیز اختصار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے تو دیگر حدیث آ کر اس کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح یہ قاعدہ بھی ہے کہ الحدیث یفسر القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ قاعدہ کہ حدیث حدیث کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے
کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بھی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں. مطلب ایک جگہ پر کوئی چیز اختصار کے ساتھ ذکر ہوتی ہے تو دوسری جگہ اللہ رب العزت کھول کر بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اکثر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو ایک جگہ کھول کر اللہ نے بتا دیا کہ کیسے پیدا کیا. یہ مطلب ہے بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، بعض حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اور حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے. تین قاعدے آپ کو پتہ چل گئے. اب چلتے ہیں حدیث 254 کی طرف، تاکہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آئے کہ کیسے حدیث دیگر حدیث کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا، عن بیع الثمال، پھلوں کی خرید و فروخت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، حتی تزہیہ، یہاں تک کہ تزہیہ. قیلہ، کہا گیا، وما تزہیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تزہیہ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا تزہیہ؟ مطلب یہ کہ یہاں تک کہ وہ پک جائے تو پکنا کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی تحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی جو اگلی حدیث ہے، یا اس سے اگلی حدیث 257 یا 58 میں مزید وضاحت آ رہی ہے کہ یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے او تصفر، اصفرار سے، یا زرد ہو جائے. کیونکہ بعض پھل پکنا یہ ہے کہ وہ زرد ہو جاتے ہیں گرین سے، اور بعض پھلوں کا پکنا یہ ہے کہ وہ سرخ ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ کھجور کی بھی دو قسمیں ہیں، بعض کھجوریں پکنے کے بعد سرخ ہو جاتی ہیں، سرخی مائل، اور بعض کھجوریں زرد ہو جاتی ہیں. تو کھجور بھی دو طرح کی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیے ابھی تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پھل کا پکنا کیا ہے، کہ وہ سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے، پیلے کلر کا ہو جائے. اب دوسری جو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا کچے پھل کو خریدنے سے یا بیچنے سے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت اذا منع اللہ الثمرات، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ پھل کو روک لے، جب اللہ پھل کو روک لے، بما یستحل احدکم مال اخیہ، تو کیسے تم میں سے کوئی ایک حلال کرتا ہے اپنے بھائی کے مال کو. اگر اللہ رب العزت پھل کو روک لے تو تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے مال کو کیسے حلال کرے گا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آفت آ گئی، طوفان آ گیا، اولے پڑ گئے، پھل کے اندر کوئی کیڑا آ گیا اور اس نے اس فصل کو تباہ کر دیا، اس پھل کو تباہ کر دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے، طوفانوں میں پھل گر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، پورے پورے باغات زمین پہ آ جاتے ہیں. اگر اللہ نے وہ پھل روک دیا تو پھر کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا؟ مطلب یہ کہ پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت اس نے دے دی تھی لیکن مال تو اس تک پہنچے ہی نہیں، وہ تو ادھر ہی خراب ہو گیا، گر گیا، ضائع ہو گیا. تو پھر اس مسلمان بھائی کے مال کا کیا بنے گا؟ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مطلب یہ پھلوں کی لین دین کرنے والے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر چونکہ جو پھلوں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، میرے علم میں ہے، پکنا تو دور کی بات ہے، ابھی سیزن شروع ہی نہیں ہوا ہوتا تو وہ پھل کے مالک جو ہوتا ہے اس کو قیمت بھجوا دیتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کے پھل کا مال ہمارا ہوگا. اچھا، اگر اس مالک پر کوئی آفت آ گئی تو یہ تو کہتے ہیں یا ہماری قیمت واپس کریں یا ہمیں وہ پھل کسی اور سے خرید کر دیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہوئے. سمجھائیے آپ کو؟
تو یہ اس وجہ سے مطلب یہ ایسی چیز ہے نا جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا، لڑائی جھگڑے کا اور نزاع کا، بغض کا باعث بن سکتی تھی، تو شریعت نے منع فرما دیا۔ بیچنا ہے تو جب پک جائے تب بیچو۔ یہ کیا لالچ ہوئی کہ ابھی پھل کچا ہے، درخت پر ہے، اور تم اس کی قیمت وصول کر لو اور پھر کل لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے۔ جی سمجھ آ گیا آپ کو ان دو احادیث کی کتنی خوبصورت دونوں احادیث، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے شریعت کی آسانی۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے تجارت کی غرض سے عرب کے مختلف بازاروں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی جتنی اونچ نیچ تھی نا، ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز تھے، بلکہ ایک بہترین تاجر تھے جو منڈیوں کو، بازاروں کو، مارکیٹس کے ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اتنی اہم ترین چیز کی طرف وضاحت کر دی جو واقعتاً آپس میں اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں، اور یہ بھی اس بیع سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان تتلقى الرکبان، یہ کہ ملا جائے قافلوں کو ملا جائے۔ یہ وہی ہے کہ کوئی قافلہ مال لے کر آ رہا ہے، ابھی وہ منڈی یا بازار میں پہنچے ہی نہیں، اور ادھر سے تاجر صاحب اٹھتے ہیں منڈی سے اور جا کر راستے میں ہی اس کو کہتے ہیں کہ اپنا یہ سامان ہمیں بیچ دو۔ نہیں، اسے منڈی آنے دیجئے۔ وہ جب منڈی آئے گا تو اس کے اندر دو فائدے ہیں۔ منڈی کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، سب تک مال پہنچے گا، منڈی کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق پہنچے گا اور وہ مینٹین رہے گا۔ اگر ایک بندہ مال اٹھا دے گا تو وہ اپنی مرضی سے بیچے گا، ریٹ بہت اوپر نیچے ہو جائے گا، اپنی مرضی سے بیچے گا، جس ریٹ کے مطابق بیچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دن ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہے، اگلے دن وہ 200 روپے کی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے دن منڈی میں ایک ہی بندے کے پاس مال تھا اور اس نے کہا میں اتنے کی ہی بیچوں گا۔ مطلب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تعلق قدیم زمانے سے تھا، آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے۔ آج کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، آج کل یعنی کہ ہم 2024 میں داخل ہو چکے ہیں، جنوری چل رہا ہے، آج 12 تاریخ ہے، ہمارے ہاں پیاز کا ریٹ میرا خیال ہے 200 روپے کراس کر چکا ہے کلو، 250 غالباً ہو چکا ہے یا اس سے بھی زیادہ بعض علاقوں میں، راولپنڈی، اسلام آباد۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ منڈی کے اندر بعض بندوں نے وہ مال اٹھا لیا، اب جب اٹھا لیا تو وہ اپنی مرضی سے بیچیں گے، جس طرح سے مطلب وہ جو بالکل ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک چیز کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو آپ اکنامکس کے اندر ایک رول پڑھتے ہیں نا، وہ بالکل یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، جا کر قافلوں سے راستے میں مل کر سارا مال اٹھا لو، اور ہم پچھلے ہفتے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور اس کے اندر ان قافلے والوں کا بھی نقصان ہے، وہ منڈی میں پہنچے، سارا مارکیٹ کا ریٹ چیک کرنے کے بعد اپنے مال کو بیچے مناسب ریٹ پر، یہ نہ ہو وہ ادھر سستا بیچ دیں، تاجر صاحب سارا مال اٹھا لے جو انویسٹر ہے، اور بعد میں جب وہ پہنچے تو انہیں پتا چلے کہ اس نے تو دھوکے سے ہم سے سستے داموں مال اٹھا لیا، تو پھر آپس میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ نمبر 2، دوسری کیا چیز تھی جی؟ دوسری چیز تھی وَأَن يَبِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، حاضر سے مراد شہری، بادن سے مراد دیہاتی، یہ کہ شہری کوئی چیز بیچے دیہاتی کو، اور اس بارے میں بھی ہم پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی جو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کر رہے ہیں، مطلب حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، کہتے ہیں فقلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا، ما قولہ حاضر لبادن،
یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حاضر لبادن، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لا یکون لہ سمسارا، سمسار کہتے ہیں دلال کے معنی میں، عربی زبان میں دلال کا لفظ، اور ہماری اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے دلال، وہ اس کا دلال نہ بن جائے، کیونکہ اس میں لازمی طور پر وہ کوئی چیز اس سے چھپائے گا تو اسے بعد میں پتا چلے گا مجھے نقصان اٹھانا پڑا جب، تو پھر شہری اور دیہاتی کے آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث 256، موضوع وہی ہے، جن بیوع سے، جن خرید و فروخت سے، جن سودوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا۔ مزابنہ، اب وہی دیکھیے 2 لائنوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، حدیث یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اب جو راوی ہیں وہ شرح کر رہے ہیں کہ مزابنہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث تھی وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب آگے شرح ہے، مطلب وہ یا صحابی کی طرف سے ہے، یا جس نے صحابی نے جس کو روایت کیا اس کی طرف سے ہے۔ ان یبیع ثمر حائطہ، یہ کہ وہ اپنے باغ کے پھل کو بیچے، ان کان نخلا بتمرین کیلن، اس کے باغ کا پھل ابھی درخت کے اوپر ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اسے کہتا ہے کہ یہ جو پچھلے سال کی تیار کھجوریں ہیں، پکی کھجوریں ہیں اس سال کی یا پچھلے سال کی، یہ پکی کھجوریں میرے سے لے لو، اور وہ جو ابھی درخت کے اوپر کچی کھجوریں ہیں نا وہ مجھے دے دو، کھجور کے بدلے میں کھجور۔ وَإِن كَانَ كَرَمًا أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، اور اگر وہ انگور ہے تو پھر وہ اس کو بیچے منقے کے ساتھ۔ منقع نہیں ہوتا جو انگور کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے، تو منقع دے کر اس سے کہے کہ وہ جو درخت کے اوپر آپ کا پھل ہے نا بیلوں پر وہ دے دو۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے سسٹر یہ چیک کر لیجئے گا، آج مائک غالباً وہ آپشن آن ہے، مائک بار بار کوئی نہ کوئی مائک آن ہو رہا ہے جی۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، تیسری چیز او کان زرعا ان یبیعہ بکیل طعام، اگر وہ کھیتی ہے، مطلب ابھی دانوں کی صورت میں ہے، غلہ ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ کہ یہ جو کھیتی ہے نا آپ کے ادھر باغ کے اندر، یہ والا جو ابھی سٹوں کے اندر ہے، ابھی وہ کھیتی لگی ہوئی ہے، ابھی وہ تیار نہیں ہوئی، تو کوئی بندہ یہ کہ آپ میرے سے یہ والا اناج لے لیجئے اور وہ مجھے دے دیجئے۔ نہا عن ذالک کلہ، ان تمام سے منع فرمایا، کیونکہ ایک ہی چیز، کھجور کے بدلے میں کھجور، یا انگور کے بدلے میں منقع کیونکہ دونوں ہی انگور ہیں، یا پھر دانوں کے بدلے میں وہ غلہ کیونکہ دونوں ہی دانے ہیں، اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ مزابنہ۔ مزابنہ اصل میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مدافعہ، دفع ان سے ہے، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنا یا پھر ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ تو مزابنہ کی بے بھی بعض اوقات اختلاف کا باعث بن جاتی ہے، تو اس لیے اسے منع فرما دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا مطلب بہترین کوئی اندازہ لگانے والا ہو تو وہ جو ابھی پھل درخت کے اوپر ہے اس کو اس پھل کے ساتھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو اس کے ساتھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اندازہ اوپر نیچے ہو جائے گا، کل جب وہ پکے گا پتہ چلے گا کہ وہ تو جو مال لیا تھا وہ زیادہ لے لیا تھا، اور جو پھل کے درخت کے اوپر ابھی دے رہے ہیں وہ کم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں اختلافات، نزاع کا باعث بنے گا۔ تو عرب کے اندر یہ کام بھی ہوتا تھا، تو اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ اگلی حدیث کی طرف چلیے۔ اللہ اکبر۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ والمحاقلہ وعن المزابنہ۔ مزابنہ وہی ہے جو ہم پڑھ کر رہے ہیں، محاقلہ حقل سے ہے، کھیت،
وہ ایک کھیتی کے بدلے میں دانے دے دینا. اور مخابرہ بھی یہ ہے وہی پھلوں کے ذریعے کچے پھلوں کی پکے پھلوں کے ساتھ جو بیع ہو جائے گی. وعن بیع الثمر، اور پھلوں کی خرید و فروخت سے حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کا پکنا واضح ہو جائے. یبدو کا مطلب ہے یظہر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے صلاحها، اس کا پکنا، پتہ چل جائے کہ یہ پکا ہوا ہے یا نہیں. اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے وہ پھل جو درخت کے اوپر ہے وہ میں نے خریدنا ہی ہے، تو پھر کیسے خریدے؟ وَلَا تُبَاعِ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. اچھا یہ نا اب اس کے اندر ایک آگے کتاب الرعایا آ بھی رہی ہے، اس کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ آ جائے گا کہ اگر وہ درخت کے اوپر جو پھل ہے اس کو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کیسے خریدا جائے. پہلی شرط تو یہ ہو جائے کہ وہ پکے. دوسری شرط یہ ہے کہ پھل کے بدلے میں پھل نہ خریدے، کھجور دے کر وہ والی کھجور نہ لے، بلکہ درہم و دینار کے بدلے میں لے. وجہ کھجور کے بدلے میں جب وہ کھجور لے گا کل پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا وزن میں کافی ڈیفرنس آ رہا ہے تو پھر اختلاف ہوگا، تو درہم و دینار کے بدلے میں لے. مثال کے طور پر یہ درخت ہے، اس کا پھل ہے پک چکا ہے، یہ 100 دینار لیجیے اور ہمیں پھل دے دیجیے. ٹھیک ہے، کل وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے دینار کم دیے یا پھل کم نکلا زیادہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، جنس ایک نہیں ہے. ایک درہم و دینار ہے، دوسرا پھل ہے. اِلَّا الْعَرَايَا، اندازے کے ساتھ. اندازے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین صورت کے اندر خرچ کہتے ہیں عربی زبان میں اندازہ، تخمینہ لگانا. جو بہترین ماہرین ہے تخمینے کے اندر، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اتنے ماہرین ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اتنے ماہرین ہوتے ہیں. میں ایک ایسے ماہر کو جانتا ہوں، یہ بکروں کی لین دین کا ان کا کام ہے. وہ ایسے بکرے کی کمر پر ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، پکڑتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس کا گوشت اس کے اندر سے کتنا نکلے گا. اور آپ یقین کریں کہ اگر وہ یہ کہہ دینا 18.5 کلو نکلے گا تو 18.5 کلو ہی صاف گوشت نکلتا ہے، 19 کلو نہیں ہوتا. مطلب وہ ایک ان کا ظاہر بات ہے، جب روز کا یہ کام ہوتا ہے ایک ایکسپیرینس، تجربہ، تخمینہ، تو اس تخمینے کے مطابق اس چیز کا تبادلہ کیا جائے. کیونکہ وہ جو پھل ہے ظاہر بات ہے اس کو تولا تو نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے لیے آرایا ہے، اندازہ ہے. المحاقلہ، اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی محاقلہ کی شرح کر رہے ہیں. محاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ بیع الحنطۃ فی سنبلھا بحنطہ. سنبل کہتے ہیں نا جو سٹا ہوتا ہے جی، وہ جو بالی یا سٹا نہیں ہوتا جس کے اندر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو دانوں کی حنطہ کہتے ہیں گندم کے دانے. تو حنطہ کی گندم کے دانوں کی خرید و فروخت بالی کے اندر، ابھی ایک دانے بالی کے اندر ہے، بحنطۃ، دانوں کے ساتھ. مطلب ایک طرف وہ ابھی بالی کے اندر ہے اور دوسری طرف دانے تیار ہیں اور تلے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں بالیوں سے. تو ظاہر بات ہے ان کا بھی آپس میں بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے. تو یہ ہے محاقلہ. اگلی حدیث کی طرف چلیے، اور وہ بھی بڑی اہم ترین حدیث ہے، 258 259. دونوں احادیث کا موضوع تقریباً ملتا جلتا ہے. ایک چیز کا اضافہ ہے 258 میں اور ایک چیز کا اضافہ ہے 259 میں. تین چیزیں 258 میں، تین چیزوں سے منع کیا گیا، حرام ہے یہ کمائیاں، اور تین چیزوں سے 259 میں. ٹھیک ہے، تو پہلے والی دو ایک ہے دونوں حدیث میں، اور تیسری چیز دونوں میں مختلف ہے. پہلی حدیث حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے. کیا مطلب؟ اعزکم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاگز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اسے منع فرمایا ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر ہم شرح کی طرف آتے ہیں، بلکہ دونوں حدیث کا ترجمہ سن کے پھر ان چار چیزوں کی شرح کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. دونوں حدیث سے پہلے ترجمہ سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کتے کی قیمت سے
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ اور فاحشہ عورت کی کمائی سے، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ اور جو کاہن ہوتا ہے نجومی اس کی کمائی۔ اگلی حدیث آئیے، وعن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الکلب خبیث، یہ جو کتے کی قیمت ہے نا یہ خبیث ہے، یہ بری کمائی ہے، حرام ہے یہ۔ ومہر البغی خبیث اور یہ جو فاحشہ زانیہ عورت کی اس عمل کے بدلے میں جو اس کو دیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے، خبیث ہے۔ وَقَسْبُ الْحَجَّامِ خبیث اور جو حجام کی کمائی ہے نا یہ بھی خبیث ہے۔ بولیے بھی کیا ہے؟ یہ بھی خبیث ہے، حجام۔ شرح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جی دونوں حدیث کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے کتے کی قیمت۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس کو خریدنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا۔ اچھا، آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو ٹرین ڈاگز ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان پر ایک چیز انویسٹ کی جاتی ہے، ایک ٹرینر ہوتے ہیں، باقاعدہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے، پھر بھی اس کا خریدنا یا بیچنا جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ، ہاں اگر آپ کو شریعت نے کئی حالتوں کے اندر کتا رکھنے کی اجازت دی، کھیتی باڑی کی حفاظت، مال مویشی کی حفاظت، زمین کی حفاظت، کتا آپ رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن وہ جو ٹرین ہے جو آپ کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالتا، جو کسی کو کاٹتا نہیں، نقصان کا باعث نہیں بنتا، جس کو پتہ ہے کہ حفاظت کیسے کرنی ہے، اب ایسا جو کتا ہے وہ رکھنا جائز ہے۔ اب جب جائز ہے تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ٹرین ہے تو ظاہر بات ہے وہ فری تو نہیں ملے گا، تو پھر خود اس کو ٹرین کیجیے۔ اگر فری نہیں ملے گا تو اس صورت میں بھی اس کا خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بعض فقہا مطالعے کے درمیان میں دیکھ رہا تھا، بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ چونکہ وہ جتنا اس پر خرچ آئے گا، اخراجات آئیں گے، بس اس کی قیمت کے طور پر وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا درست بات یہی ہے کہ جب ہم اس دروازے کو کھولیں گے تو پھر وہی تو قیمت ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا جی اس پہ اخراجات ہی لاکھ روپے آئے ہیں، اور 10 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے مہنگے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، اچھا یہ تو وہ تھا نا جو شریعت نے اجازت دی، اس کے علاوہ یہ جو شوقیہ گھروں میں رکھا جاتا ہے نا، چھوٹا سا کوئی پالتو وہ پیٹ ڈاگز کوئی اس طرح کا یا کچھ بھی شوقیہ، حفاظت کا اس میں کوئی عنصر شامل نہیں، کھیتی باڑی کی، زمین کی، مال مویشی کی، تو یہ گھر میں رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ بلی رکھ سکتے ہیں، بلی جائز ہے، لیکن حدیث کے اندر بلی کی بھی خرید و فروخت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن بلی کا رکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم پر چکر لگانے والیوں میں سے ہے، من الطوافین علیکم، جو تم پر چکر لگانے والے ہیں، بلی تو وہ جانور ہے، ہاں اس کا رکھنا جائز ہے، خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، البتہ رکھنا جائز ہے، لیکن جو شوقیہ کتے وغیرہ کو رکھ لیا جاتا ہے اس کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں بغیر کسی عذر کے کتا وغیرہ رکھا، اس کے اجر و ثواب سے روزانہ 1 قرات کی کمی ہوتی رہے گی، 1 قرات روزانہ اس کے اجر و ثواب سے کم ہوتا رہے گا۔ حفاظت وغیرہ کے لیے، چاہے وہ گھر بار کی حفاظت ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کی حفاظت ہے، چاہے وہ جانوروں کی حفاظت ہے، کوئی باغ ہے، پھلوں کی حفاظت ہے، ایسے کاموں کے لیے رکھا جا سکتا ہے، بغیر کسی وجہ کی کوئی حفاظت کا عنصر نہیں ہے، شوقیہ، یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ اچھا جی، اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے مہر البغی۔ بغی کہتے ہیں جو نافرمان عورت ہوتی ہے، فاحشہ عورت۔ اب ایک تو اس کی وہ کمائی ہے نا جو وہ اپنے مطلب کسی جائز کام کر کے، مطلب وہ کہیں ٹیچنگ کر رہی ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی کام، یا کوئی کہیں جاب کر رہی ہے، وہ یہ اس کمائی کی بات نہیں ہو رہی۔
یہ وہ کمائی جو اس کو اس کے اس گناہ کے بدلے میں دی جاتی ہے. مہر، حق مہر بھی اسی سے ہے نا. عورت کو جو حق دیا جاتا ہے حق مہر، تو وہ فاحشہ عورت کو جو اس کام کے بدلے میں مہر دیا جاتا ہے. خبیث، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یہ حرام ہے. اس عورت کے لیے بھی حرام ہے، دوسروں کے لیے بھی حرام ہے. کیوں؟ تاکہ اس کام کی حوصلہ شکنی ہو، ڈسکریج کیا جائے اس کام کو، اس کی حوصلہ شکنی ہو. اگر اس کو جائز قرار دے دیا گیا تو ظاہر بات ہے پھر تو جو کرنے والے ہیں، جو دینے والے ہیں، لینے والے ہیں، ان سب کی اس کے اندر حوصلہ افزائی ہو جائے گی. نہیں، شریعت نے منع کر دیا. اس مطلب وہ کمائی کا استعمال، یا وہ یہ پہلی بات، یہ کام حرام، اس پر کمانا بھی حرام. اور آپ کو پتہ ایک مطلب وہ ایک ہمارے کوئی ٹی وی چینل تھے، وہ کسی ایسے، شاید وہ آپ میں سے بھی کسی نے وہ والا ایک پوری سیریز تھی، ایک پروگرام دیکھا ہو، کہ وہ کسی ایسی جگہ پر گئے جس جگہ پر یہ گناہ وغیرہ عام ہوتے تھے. اور جب انہوں نے وہاں پہ جا کر کچھ خواتین کے انٹرویو کیے تو انہوں نے اتنے دلیری کے ساتھ انٹرویو دیا کہ دیکھیں یہ بھی تو مطلب انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک مزدوری اور کسی بھی جاب کی طرح لیا، اور وہ بالکل اس کو مطلب کوئی حرام یا گناہ یا اس چیز کی طرف تو آ ہی نہیں رہی تھی. اب اس کی میں آپ کو بیسک بھی بتاتا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ایک خاتون نے بھی. بیسیکلی مسلمانوں میں سے کچھ گمراہ قسم کے فرقوں نے، گروہوں نے یہ سمجھا، وہ جسے عربی زبان کے اندر متع کہتے ہیں، کہ فائدہ اٹھانا کچھ وقت کے لیے اور اس پر کچھ اجرت دینا یہ جائز ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. تو یہ عورتیں اس چیز کو دلیل بنا کر یہ کہ ہم فائدہ پہنچا رہی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کچھ لے سکتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پہلی تو بات ہے وہ متع سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تا قیامت حرام کر دیا تھا، اور اس کی بھی احادیث آگے آ رہی ہیں. تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا. کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی کمائی بالکل جائز نہیں ہے. دوسرا یہ مسئلہ پیش آیا، اللہ اکبر، جدید مسائل. کیونکہ میں نے شاید پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو بی ایس میں جس اسپیشلائزیشن کے ساتھ بی ایس مکمل کرنے کی توفیق عطا کی وہ شریعہ اینڈ لا تھا. مطلب جس کے اندر اسلامک مکمل فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، اور جدید دور پر امپلیمنٹ کر کے اس پہ تطبیق کر کے جدید مسائل کے ساتھ. تو اس کے اندر ایک مسئلہ پڑھایا گیا، ہم حیران رہ گئے، بلکہ ہمارے اساتذہ نے بھی بتایا کہ یہ جو کچھ جو فاحشہ عورتیں ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ ہم سب مل کر اپنی کمائی سے مسجد کے ساتھ کچھ تعاون کرتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد کے ساتھ کچھ تعاون کرتے ہیں. اب جب یہ ان کی وہ ایک پیمنٹ جو اچھی ایک مطلب سمارٹ پیمنٹ تھی، ٹھیک، وہ جب جمع ہو گئی، اب جب وہ مسجد تک پہنچی تو یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ مسجد پہ لگانا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ سب عورتیں، ان کی کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک ہی ریسورس ہے ان کی کمائی کا. اب جب یہ والا چیز آ گئی تو کسی نے یہ کہا کہ چلیں کمائی تو حرام کی ہے، اس کمائی کے ساتھ جو مسجد کے واش روم وغیرہ وہ بنا دیے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل یہ درست بات نہیں تھی. یہ مطلب ایک ویسے ہی ایک حرام چیز کو حلال کرنے کا بہانہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جو مسجد کے واش روم ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے وضو خانے وہ مسجد کا حصہ ہیں. وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی عوام کے ٹوائلٹس تو نہیں ہے، وہ مسجد کا حصہ ہیں، نمازیوں کے استعمال کے اندر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کی کمائی سے وہ بنا دیے جائیں؟ ہاں، یہ اب ایک اور مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اگر کوئی حرام کی کمائی آ جاتی ہے، لیکن اس کمائی کے علاوہ سود کی کمائی ہے، کسی بندے کو بینک نے پروفٹ دے دیا،
اب وہ نہیں لینا چاہ رہا تھا، بینک کہہ رہے یا آپ لے لیں یا یہ ہمارے پاس ہی رہے گا. اب بینک کے پاس چھوڑنا بھی اپنا ایک اچھا اماؤنٹ، 10 لاکھ 15 لاکھ، چاہے وہ سود کی رقم ہے، وہ چھوڑنا. اب فقہائے کرام کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے، اس بندے کا اس سے تعلق نہیں ہے، حرام مال ہے. کچھ کہتے ہیں اس کو لے کر جو ایسے کام ہے جو مطلب پچھلے دنوں بھی ایک عالم کے ساتھ بڑی تفصیلی اس مسئلے پر ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جن میں آپ کو ناجائز رقم دینی پڑتی ہے. مطلب کسی جائز کام کو کروانے کے لیے بھی آپ کو لازمی کچھ رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. ہیں جی، تو یا پھر کچھ ایسا ناجائز قسم کا ٹیکس کسی سے لے لیا گیا یا کوئی ایسی چیز، تو اس حرام کی رقم کو اچھا اس ارادے سے کمائی نہ کہ میں ایسے کاموں میں دے دوں گا. اگر بالفرض کسی ایسی مجبوری میں کوئی رقم کسی شخص کے پاس آ جاتی ہے تو وہ ایسے ہی فضول لا یعنی کاموں کے اندر صرف کرے، اپنے یا کسی کے اہل و عیال پہ یہ رقم خرچ نہ کرے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تو جی ٹاپک تھا مہر البغی کے مطابق چل رہا تھا. اللہ اکبر. بڑا ہی اہم ترین سوال پوچھا جمیل قریشی صاحب نے کہ جو ایکٹرز وغیرہ ہیں کیا اس کی کمائی بھی؟ تو دیکھیے وہ ایکٹر جن کو ان کی جسمانی نمائش کے بدلے میں، جسم کی نمائش کے بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ ادا کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کمائی بھی، چاہے ہم اسے حرام نہ بھی کہیں، لیکن وہ شک و شبے والی کمائی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کئی حرام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. مرد و زن کی گیدرنگ شامل ہو جاتی ہے، بے پردگی شامل ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر گناہ، میوزک، موسیقی، کیا ان ساری حرام چیزوں کے بغیر یہ کمائی ممکن ہے؟ نہیں، کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شکاری کتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جی بالکل اس کو رکھا جا سکتا ہے، شکاری کتے کو تو رکھا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، اِلَّا مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ. بدکاری کی وجہ جو مرضی ہو، لیٹ میریج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ہو سکتی ہے کیا، واللہ عالم. غربت، وجہ جو بھی ہو، شریعت اسلامیہ نے جب اس کو حرام قرار دیا تو اس کو ڈسکریج کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی، تاکہ کسی کا دھیان اس طرف جائے ہی نہ. کیا معاشرے کے اندر کوئی عورت چاہے غربت سے ہے، جس بھی حال میں ہے، کیا اس گناہ میں پڑے بغیر وہ کمائی نہیں کر رہی؟ کیوں نہیں کمائی کر رہی؟ آپ کتنے ایسے واقعات دے سکتے ہیں، آپ کتنے ایسے واقعات دیکھ سکتے ہیں، عورتیں کمائیاں کر رہی ہیں حلال طریقے سے. ٹیچنگ کی فیلڈ ہے، آن لائن آج کل کام کی فیلڈ ہے. کتنی خواتین کو میں جانتا ہوں، یقین جانے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن شہد کی خرید و فروخت، کپڑوں کی خرید و فروخت کام کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے مطلب کوئی سخت سے سخت مجبوری بھی اس کام کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اچھا، جو آخری چیز ہے حلوان الکاہن، پہلی حدیث کے اندر اور دوسری حدیث میں کسب الحجام، حلوان الکاہنی، جو نجومی کی کمائی ہے. نجومی کیا کرتے ہیں؟ آپ کو غیب کی باتیں بتاتا ہے. کیا غیب اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. نجومی آپ کو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے. بعض اوقات اس کی باتیں سچ ہو بھی جاتی ہیں تو وہ شیاطین کے ذریعے اس نے سنی ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک جاتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں اور پھر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہے شہاب ثاقب الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، یا شہاب ثاقب کے الفاظ واللہ اعلم. تو اس وجہ سے بعض اوقات وہ جو نجومی ہوتے ہیں ان شیاطین کے ذریعے جو آسمان کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر انہیں وہ جسے ہم ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں، انہیں وہ شہاب ثاقب آ کر لگتے ہیں. بعض اوقات وہ جن نچلے جن کو بات بتا چکا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے. جب وہ نچلے جن کو بتاتے ہیں وہ اس سے نیچے، وہ اس سے نیچے، وہ اس سے نیچے کرتے کرتے نجومی کے کان میں بات ڈال دی جاتی ہے، اور نجومی اس ایک سچ کے ساتھ جو اس نے شیاطین کے ذریعے معلوم کیا ہوتا ہے 99 جھوٹ لگا کر معاشرے میں
پھیلا دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ اس کے ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کے دل کی بات بتائے، آپ کے دل میں یہ تھا، آپ یہ سوچے تھے، اچھا رات کو آپ نے یہ کام کیا اور اس بندے کو پتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، اگر کوئی ایسی باتیں بتائے تو یہ کوئی اس کی بڑی مطالعے اور نالج اور اس کی سکلز پر دلالت نہیں کرتا، اس کے جھوٹ، فریب اور جادوگری پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تو آخری چیز ہے جی وَقَسْبُ الْحَجَّامِ، حجام کی کمائی۔ حجام کیا ہے؟ حجام ہے جی یہ سینگی لگانے والا، سینگی لگانے والا، یہ جو خون وغیرہ نکالا جاتا ہے نا، سینگی۔ اچھا اب اس بارے میں دو طرح کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث تو ہمارے سامنے آ گئی کہ جو حجام ہے، سینگی لگانے والا، اس کی کمائی خبیث ہے، اور دوسری حدیث ہمارے سامنے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو درہم دیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت دی۔ تو ایک حدیث کے اندر منع ہے اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اس کو دینا جائز ہے، اس کو دینا جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ جس طرح پہلی کی دو چیزیں ہیں، اس طرح یہ چیز حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایک فعل یا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا۔ ہاں کچھ علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ کمائی کہا ہے، اور ناپسندیدہ اس اعتبار سے، ناپسندیدہ اس کو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ مطلب وہ لوگوں کا خون نکالنا اور پھر اس مطلب یہ کمائی جو ہے نا، وہ یہ کام ایز اے پروفیشن، مطلب اس اعتبار سے یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ سمجھا گیا آپ کو؟ تو اس اعتبار سے اس چیز کی کراہت آئی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، یہ وہی ہے 260 جس کے بارے میں میں نے کہا آگے چل کر آ لیے۔ یہ باب چل رہے باب العرایا وغیر ذالک، عرایا کا بیان۔ عرایا وہی مطلب ہے، عریت ان کی جمع مطلب اندازہ وغیرہ لگانا، تخمینہ۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص، رخصت دی، لصاحب العریہ، صاحب عریہ کو رخصت دی، ان یبیعها بخرصها، کہ وہ اس کو بیچ دے اندازے کے ساتھ، لیکن وہی والی شروط ہے کہ اس اندازے کے اندر دوسرے پر ظلم کرنا شامل نہ ہو، اور ایک شرط آگے آ رہی ہے کہ کتنے وزن تک وہ ہو تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ والی مسلمین، اور امام مسلم کے الفاظ کے ہیں کہ بخرصها تمرا یأکلونها رطبا، کہ وہ کھجور ہو اگر انہوں نے رطب کھانی ہے۔ اچھا رطب کہتے ہیں جو تازہ کھجور ہوتی ہے نا، جس کو آپ اردو میں ڈوکے نہیں کہتے، یلو کلر کی یا ریڈ کلر کی، بالکل تازہ کھجور جو درخت سے اتری ہوتی ہے یا بعض کا درخت پہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رطب، تر کھجور بالکل تازہ۔ تمر کہتے ہیں جو تھوڑی سی خشک ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تمر تو ہے لیکن میں اور میرے بچے رطب کھانا چاہتے ہیں، تازہ کھجور۔ اور یقین جانیے آپ میں سے جس نے کھجور کے درختوں سے وہ تازہ کھجور اتار کر یا اتروا کر کھائی ہوگی، کیا ہی اس کھجور کا ذائقہ اور اس کھجور کی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک بندہ یہ کہتا ہے جی میں میرے بچے وہ تازہ کھجور کھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو تمر ہے، تو ٹھیک ہے اندازے کے ساتھ 3 کا ادلا بدلا کر لیجئے، لیکن اس کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، نیت یہ ہو کہ چلے وہ کھا لیں گے، تازہ پھل کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، باقی تفصیل ہم نے جو پڑھی۔ دوسری شرط اس حدیث کے اندر آئی حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی۔ پیچھے آیا نا مزابنہ سے منع کیا، یہاں پر ہے رخصت دے دی، کس چیز میں؟ فی بیع العرایا، عرایا کی خرید و فروخت میں، فی 5 اوسق، شرط یہ لگا دی کہ 5 وسق تک اس کا وزن ہو، 5 وسق۔
اور فقہا کے قول کے مطابق ایک وسن تقریب ایک وسق، وسق ایک بڑا ٹوکرا ہوتا ہے، ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے، تو 5 وسق 20 من کے ہو جائیں گے، 20 من۔ کلو میں آپ کرنا چاہیں تو کتنا بن جائے گا جی؟ 100 کلو۔ اندازہ لگائیے، ایک نہیں سوری 1 من ہوتا ہے نا 40 کلو کا، تو 200 کلو، ایسے ہی ہے، 200 kg بن جائے گا نا؟ نہیں سوری، 4000 kg، ذرا اندازہ لگائیے کتنا بن جائے گا؟ تو بہرحال وہ جو 20 من کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 من میں کیا رخصت دی۔ او دون خمستی اوسقین، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 من سے کم ہے، 5 وسق سے جو کم ہے نا، اس کے اندر رخصت دی، اس سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی۔ ہاں اگر اتنا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا 600 کلو آیا، واللہ عالم 600 کلو ایسے 1 من کے اندر ہوتے ہیں نا 40 کلو، تو 20 من کے اندر میرا خیال ہے تو 800 کلو بنے گا نا؟ ایسے ہی ہے جی، 1 من میں 40 کلو اور 20 من، تو 40 × 20 800، ٹھیک ہے جی 800، بارک اللہ فیکم، میسیجز آ گئے۔ اچھا ہم کوشش کرتے ہیں نا ان دو تین احادیث کو مکمل کرتے ہیں، ٹائم کے اندر 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا قد ابرت، جس نے ایسی کھجور کو بیچا، ابرت کا مطلب ہے جس کی پیمند کاری ہوئی ہے، فثمرها للبائع، تو جو اس کا پھل ہوگا نا وہ بیچنے والے کے لیے ہے۔ ایک شخص اگر کھجور کے درختوں کو بیچتا ہے تو جو پھل ہے نا وہ جو بیچنے والا ہے وہ پھل اس کا ہوگا، الا سوائے ان یشترط المبتاع، مبتاع مشتری کے معنی میں ہے، خریدنے والا شرط لگا لیتا ہے، خریدنے والا یہ شرط لگا لیتا ہے کہ میں پھل کے ساتھ خریدوں گا، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے تو پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق۔ ولی مسلمین، اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں، من ابتاع عبدن، جس نے کوئی غلام خریدا، فمالہ للذی باعہ، تو اس غلام کا جو مال ہوگا نا وہ اس کی ملکیت ہوگا جو اس کو بیچنے والا ہے، جو اس کا پرانا مالک ہے جو اس کو بیچ رہا ہے غلام کو، تو غلام کا مال اس کی ملکیت ہوگا، کیونکہ یہ غلامی کی حالت میں تھا، تو جو کچھ اس نے کمایا وہ اسی مالک کا ہوگا، الا سوائے ان یشترط المبتاع، کہ جو خریدنے والا ہے وہ شرط لگا لے، تو پھر بھی جائز ہے۔ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف میں غلام کو خریدوں گا بلکہ اس کو اس کے مال کے ساتھ خریدوں گا، جو کچھ اس کے پاس ہے، تو ٹھیک ہے مالک، کیونکہ دیکھیں یہ شرط کا مطلب ہے کہ وہ چیز پھر ریٹ میں شامل ہو جائے گی نا۔ اگر وہ کہے گا میں نے یہ باغ بیچنا ہے یا درخت بیچنے ہیں، اتنے کے بیچنے ہیں، پھل میں ہی رکھوں گا، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں خریدنے والا کہ نہیں میں پھلوں کی سمیت تو پھر وہ ریٹ بھی بڑھا دے گا، تو وہ چیز ریٹ میں شامل ہو چکی ہے، اس کے اندر اختلاف کا یہ لڑائی جھگڑے کا عنصر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی کیا ہے اجازت دے دی گئی۔ اگلی حدیث بھی انہی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی روایت ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتاع طعاما، جو کسی کھانے کو بیچے، کھانے سے مراد یہاں وہی غلہ وغیرہ ہے، کوئی غلہ وغیرہ یا فصل کو بیچنا چاہتا ہے، فلا یبیعہ، تو اس کو نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس کو لے لے، وفی لفظ، اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہے حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ مثلہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی ایسی روایت ہے، یہ وہی والا جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا جب یہ کتاب شروع کی تھی، اور یہاں پر بھی اس کی وضاحت گزری کہ اب ایک چیز انسان کے پاس آئی ہی نہیں، مطلب اسے کہتے ہیں نا بیع المعدوم، ایک چیز ابھی آئی ہی نہیں بندے کے پاس،
وہ اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا وزن طے کر لینا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 5 من غلہ دوں گا. ٹھیک ہے 5 من کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کو وہ طے کر لیتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا کھیت آپ کو بیچوں گا اور ابھی اس کو خود بھی نہیں پتا, کھیت ابھی اس کے پاس بھی نہیں آیا, ابھی وہ بالیوں کے اندر ہیں دانے یا فصل ابھی لگی ہوئی ہے نہیں, یہ چیز اختلاف کا باعث بن سکتی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم نے خود اب دانے لینے ہیں تو ہم وہاں پر بتا دیتے ہیں ہمیں 10 من دانے چاہیے, اب وہ اپنے کھیت سے کسی کے کھیت سے جہاں سے بھی کرنے ہیں وہ ہمیں دانے پہنچا دیں گے. لیکن اگر میں ایک بندے کے پاس جاؤں اور جا کر اسے کہوں یہ جو آپ کا 1 کنال پہ 2 کنال پہ یہ جو آپ کا کھیت ہے اس کے اندر جتنا اناج ہے یہ رقم لے لیجیے اور یہ مجھے دے دیجیے, اور ابھی اناج کچا ہے بالکل, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ میں نے رقم اس کو دے دی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ چلے میرا غلہ ادھر سے آ جائے گا. کل کوئی آفت اس پہ آ جاتی ہے وہ کہے گا جی میں نے تو ریٹ لے لیا تھا آپ کو دے دیا تھا, اور میں اسے کہوں گا مجھے ملا ہی نہیں, تو یہ چیز آپس میں اختلافات کا باعث بن سکتی ہے. اللہ اکبر, تو شریعت نے اسے منع فرما دیا. تو چلیے اس والے چیپٹر کی آخری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں, باب العرایا کی جو ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کیونکہ حضرت جابر بھی صحابی, ان کے والد حضرت عبداللہ بن صحابی رضی اللہ عنہما, انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, یقول عام الفتح, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح جو فتح مکہ کا سال تھا اس میں فرما رہے تھے, ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ اور اس کے رسول نے حرم حرام کیا ہے بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام, 4 چیزوں کو, شراب کی خرید و فروخت, مردار کی خرید و فروخت, خنزیر کی خرید و فروخت اور بتوں کی خرید و فروخت. ڈرنکس, شراب, نشہ آور, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مردار, کوئی بھی جانور جو حلال ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. خنزیر جائز نہیں ہے چونکہ حرام ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اصنام, بت وغیرہ یا پھر ایسی چیزیں جو شرک کا باعث بنتی ہیں. فقیل یا رسول اللہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, ارأیت شحوم المیتۃ, اب دیکھیں مردار کے جسم سے 2 طرح کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں, ایک مردار کا چمڑا اور ایک مردار کے جسم کے باقی حصے جیسے چربی وغیرہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مردار کی چربی ہے, شحوم, شحمہ کی جمع شحوم, گوشت تو حرام ہے چونکہ مر چکا, لیکن گوشت کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, کیونکہ وہ جو چربی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کشتیوں کو رنگا جاتا ہے. وہ مطلب استعمال ہوتی تھی قدیم زمانے میں جو کشتیوں کے لکڑیوں کو ملانے کے لیے یا اس خلا کو پر کرنے کے لیے, یا جس جگہ سے وہ ہو کہ پانی اندر نہ آ جائے اس لکڑی کے اوپر اس چربی کو لگا دیا جاتا تھا, اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. نمبر 2, وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, اور جو چمڑوں وغیرہ کو رنگا جاتا ہے نا اس میں استعمال ہوتی ہے, چمڑے وغیرہ کی صفائی کے لیے, جیسے وہ نمک وغیرہ, تو اس طرح چمڑوں کی صفائی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ, اور لوگ اس سے چراغ وغیرہ جلاتے ہیں, مطلب اس چربی کو پگھلا کر اس کا آئل وغیرہ بنایا جاتا ہے اور اس سے چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے یہ 3 استعمال پوچھ لیے, ایک حرام چیز مردار کے جسم کی جو چربی ہے اس کے. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ہوا حرام, نہیں وہ حرام ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك, پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قاتل اللہ الیہود,
اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ ہلاک کرے یہود کو. ان اللہ، بے شک اللہ نے، لما حرم شحومہما، جب اللہ رب العزت نے جانوروں کی چربی کو حرام کیا، جملوہ، انہوں نے اس کو پگھلایا. بنی اسرائیل پر ان جانوروں کی چربی کو حرام کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا چلے چربی حرام ہے نا، تو انہوں نے اس کو پگھلایا، جملوہا ثم باعوہا، پھر اس کو بیچا، پگھلایا اور بیچا، فاکلوا ثمنہ، اور اس کی قیمت کھا گئے. پگھلا کر آئل بنا کر اس کو بیچا اور اس کی قیمت استعمال کی، اور کہنے لگے دیکھیں ہمیں تو چربی سے منع کیا گیا ہے، یہ تو چربی کو ہم کنورٹ کریں کسی اور حالت میں اور اس کو بیچیں. اللہ اکبر. تو پھر امام صاحب بتا رہے ہیں جملوہ کا مطلب کیا ہے؟ عذابو، انہوں نے اس کو پگھلایا، تپایا، مطلب وہ ٹھوس تھی اس کو لیکوڈ بنایا اور پھر اس کو آگے بیچا اور اس کی قیمت کھا گئی. چونکہ بنی اسرائیل ایسے کئی کام کرتے رہے ہیں، جس طرح وہ انہیں ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا تو وہ جمعے کی رات کو سمندر سے نہر نکال کر ایک تالاب کے اندر مچھلیوں کو جمع کر لیا کرتے، اور بعض روایت کے مطابق وہ جال وغیرہ لگا دیا کرتے ہفتے والے دن. مچھلیاں جب آ جاتی تو جا کر اتوار کو نکالتے اور کہتے دیکھیں ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں، یا پھر ہفتے والے دن جا کر اس تالاب سے شکار کرتے. تو وہ ایسے ہیلو بہانوں کے ذریعے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کیا کرتے تھے. اور دیکھیں اس زمانے کے اندر جب آپ کی لین دین کے معاملات، فائنینس کی ایشوز، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر واضح طور پر انسان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن وہ بعض اوقات نہیں رک پاتا. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. بنی اسرائیل کو یہی آزمایا گیا تھا کہ جو چیز ان پر حرام کی گئی انہوں نے ایک ہیلے بہانے کے ذریعے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی. تو بعض چیزیں اس وجہ سے بھی چھوڑ دیا کریں کہ چلیے اگر حرام نہیں بھی ہیں تو شبہ والی ہیں، شک والی ہیں، متشابہات میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک و شبہ والی ہیں. جو ان شک و شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو ان میں واقع ہو گیا شبہات میں، وہ ایسی ہے جیسے حرام میں واقع ہو گیا. بارک اللہ فیکم. کہ آج کل نوکر خریدے جاتے ہیں؟ نہیں جی، آج کل بالکل بھی نہیں خریدے جاتے. وہ جو غلامی کا تصور تھا وہ نہیں ہے. آنے والے وقت میں اگر وہ کبھی وہی والا جہاد اسلامی ہوتا ہے تو مکمل احکامات غلاموں کے، لونڈیوں کے، وہ شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں، اور اس کے اندر بڑی حکمت عملی. آپ کو پتہ ہے اسلام پر جو بعض اوقات آبجیکشنز، اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر یہ غلاموں کو، لونڈیوں کا یہ تصور ہے، حالانکہ یہ انتہائی عدل و انصاف والے قوانین ہے. غلام مطلب دنیا کے جو قوانین چلے آ رہے تھے قیدیوں کے بارے میں، یا جو جس جگہ پر جنگ ہوئی، کوئی علاقہ فتح ہوا، ان عورتوں کے بارے میں جو دنیا کا رسم و رواج چلا آ رہا تھا نا، اس کے مقابلے میں اسلام کے یہ قوانین بہترین قوانین ہیں. اب مسلمانوں نے جب کسی علاقے کو فتح کیا، اس علاقے کے مرد مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، اب ان کی عورتیں ہیں، ان کے وہ بچے ہیں، کیا ان کو اس طرح بھیار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ تاکہ معاشروں کے اندر اب چونکہ وہ معاشرہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، مسلمانوں کے انڈر آ گیا، وہ ان کی حکومت کا حصہ ہے، اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر بیرا روی عام ہوگی. تو شریعت اسلامیہ نے اس کے قوانین وضع کر دیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جو مردہ جانور وغیرہ بیچے جاتے ہیں، نہیں بالکل وہ جائز نہیں ہے. مردہ جانور وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے. چاہے وہ بعض اوقات مجھے پتہ چلا یہ جو آپ کے جانوروں کی فیڈ وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کے لیے مردہ جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے کسی صورت میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اب یہ جو چربی کا استعمال کیا جا رہا ہے کشتیوں کے اندر، اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا چراغوں میں جلائے جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا تاکہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو آنے والے وقتوں میں اس کے 10 اور استعمال بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. اور خاص کر دیکھیں اس دور میں بھی جب کہ ایسی باتیں مشہور ہوتی رہتی ہیں کہ جی فلاں چیز کے اندر فلاں جانور کا جو گوشت ہے یا اس کی جو اس کی چربی ہے، آئل ہے، وہ یوز کیا گیا. کتنی ایسی باتیں آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں.
اچھا، یہ میتا سے ایک چیز مستثنا ہے، اور وہ ہے سمندر کا مردار۔ ایسا جانور جو سمندر کے بغیر نہیں رہ سکتا، پانی کے اندر ہی رہ سکتا ہے، پانی کے علاوہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر وہ مردہ حالت میں پایا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ حدیث میں حجام کی کمائی کو خبیث کہا گیا، نہیں 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 نہیں، اس سے مراد وہ حجام نہیں ہے، اس سے مراد جو باربر وغیرہ وہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے سنگی لگانے والے، وہ جو خون وغیرہ نکالتے ہیں، سنگی لگانے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کی کمائی کا ذریعہ معلوم نہیں ہے یا محلے دار ہو تو ان کے ساتھ لین دین جائز ہے، یا کھانے کی کوئی چیز وغیرہ اگر آپ کو واقعتاً پتہ چل چکا ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کسی مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اس مسلم معاشرے کے اندر کچھ لوگ حرام کے چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں، سود وغیرہ بھی لیتے ہیں بینک سے، اور کچھ حلال بھی ہیں، تو اس صورت میں ان سے پوچھ لیا جائے یا ان کے معاملات کو اچھی طرح قریب ہو کر دیکھ لیا جائے کہ ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے ساتھ لین دین سے یا کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں جس معاشرے میں حرام نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں پہ پوچھنا بھی لازم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب جانور کی فیڈ میں ڈالا جائے گا تو ہم جانور کھاتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہماری خوراک میں آئے گی وہ چیز، تو ظاہر بات ہے وہ آئے گی، اسی وجہ سے جوانی کے اندر جو اموات ہیں، بلڈ پریشر ہے اور باقی چیزیں ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ بالکل اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہجامہ کپنگ، جی بالکل بالکل، ہجامہ وہی، حجام یہ وہی ہے۔ بلڈ نکالنے والا وہ جو ہجامہ کے ذریعے بلڈ نکالتے ہیں، اس میں ہیئر کٹنگ بالکل نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیئر کٹنگ کی بات نہیں ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حدیث کے اندر جس کو ہجامہ کہا گیا ہے، وہ جو جسم کا خون وغیرہ نکالا جاتا ہے کپ وغیرہ لگا کر، یہ اس سے وہ مراد ہے کہ وہ جو کمائی ہے نا، وہ کراہت والی کمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ گدے کی کھال سے جو پرس وغیرہ بنتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے کیسے کیسے مسائل ہیں، میرے علم میں نہیں ہے واقعتاً کیا وہ پچھلے عرصے میں کچھ ہمارے پاکستان میں ایک ایشو بنا تھا نا کہ پتہ نہیں چائنا کو گدوں کی کھالیں بھیجی گئیں، شاید آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو پھر کسی سوال اٹھانے والے نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ جو کھالیں ان کو بھیجی گئیں، 90,000 غالباً گدوں کی کھالیں ایک سال میں بھیجی گئیں، تو وہ گدے کدھر ہیں، وہ گوشت کدھر ہے جن کی کھالیں ان کو بھیجی گئیں؟ تو واللہ عالم، وہ مشہور ہوتا رہتا ہے یہ۔ تو بہرحال آپ کہہ لیجئے کہ جو چیز حرام ہے، چاہے وہ گدھے ہیں یا خنزیر ہے یا کوئی اور جانور، تو اس کے اس کے جسم کے تمام حصے حرام ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حلال جانور اگر مردہ حالت میں ہو تو صرف ان کا چمڑا، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ چمڑا جسم سے باہر کی چیز ہے، ان کی چربی وغیرہ سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ سعودی عرب میں کیا، پوری دنیا کے اندر سعودی عرب تو ابھی ختم ہو رہا ہے، آپ کے یورپین اور باقی ممالک کے اندر تو کتنے کتنے سالوں سے ختم ہو چکا ہے۔ سوال ہے جی کہ سعودی عرب میں تو اب کیش کا سسٹم تقریباً ختم ہی ہو گیا، تو اس صورت میں سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو یہی بچا جا سکتا ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اور انہی کے ذریعے آپ لین دین کریں، جتنا بچ سکتے ہیں حتی الوسع آپ بچیں، اور جس میں آپ نہیں بچ سکتے اس کے اندر آپ معذور ہیں، آپ صاحب عذر ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صاحب عذر ہے اور وہ نہیں۔ Many medicine also contains animal extras which is really difficult to identify۔ جی بالکل، تو ڈیفیکلٹ تو ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، تو اس چیز کو دیکھا جائے جس کے اندر حرام چیزوں کی کوئی بھی اعضاء یا کچھ بھی استعمال ہوئے تو اس کا استعمال کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کسی حرام چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی شفا نہیں رکھی۔
ہجامہ کروانا بالکل ٹھیک ہے، ہجامہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا ہے، ہجامہ کروانا تو ٹھیک ہے، بلکہ وہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے، آپ سب بھی لازمی کروائیں، خاص کر میں ذاتی طور پر مجھے جو جسمانی کچھ بیماریاں محسوس ہوتی تھی ہجامہ کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میری ان امراض سے مجھے شفا دی، تو ہجامہ لازمی کروانا چاہیے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی۔ جو خواتین کئی ایسی ہیں جو ہجامہ کے پروفیشن کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ کروایا جا سکتا ہے۔ بقرہ عید پر جو چربی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ حرام نہیں ہے، آپ مسئلے کو سمجھیے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں، وہ جو بقرہ عید پہ خرید و فروخت ہوتی ہے وہ حلال جانوروں کی ہوتی ہے، وہ کوئی حرام جانوروں کی تو نہیں ہوتی نا۔ جس کی چربی سے منع کیا جا رہا ہے وہ مردار کی چربی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو مردار کی کھال اتار لی جاتی، دوسرا اس کے جسم سے گوشت، تو سب کو پتا تھا کہ حرام ہے، لیکن اس کی چربی کو لے لیا جاتا، چربی سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ تو یہ حرام جانوروں کی چربی یا مردار کی چربی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو چربی ہے، باقی تو اگر گوشت کے ساتھ چربی ہے یا جانوروں کی چربی ہے، اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حرام جانوروں کی یا مردار کی چمڑی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہجامہ جائز ہے تو اس کی کمائی کیوں نہیں؟ میں نے بتایا اس کی کمائی جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کی کمائی دی بھی ہے، مطلب اس کی اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بھی ہے، اس لیے کہ یہ جائز ہے، لیکن جس وجوہات سے اس کے اندر کچھ کراہت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ ٹھیک ہے جی۔ پیسے لیتے ہیں تو بالکل دینے بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے بطور اجرت انہیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ تقریباً تمام سوالات بھی جوابات ہو چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ اگر کوئی سوال رہتا بھی ہے تو وہ کتاب البیوع ابھی چل رہی ہے ہماری، آج ہمارا کتاب البیوع کا دوسرا سیشن تھا نا، آنے والے ہفتوں میں کتاب البیوع جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔